تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ دل صاف ہے۔ تو جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، دل صاف ہوگا، سب سے پہلی تجلی تو دل پہ پڑتی ہے۔ اگر دل ہی صاف نہ ہوا تو دل سے ہی اثرات باقی اعضاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، سوچوں کی طرف، خیالوں کی طرف، اعضاء بدنیہ کی طرف۔ جو بھی منتقل ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اگر دل ہی گدلا اور میلا ہوا تو پورے اعضاء کو جو یہاں سے سپلائی ہوگا، جو آئے گا یہاں، اس کی میل اس کے اندر شامل ہو جائے گی، اور پورے اعضاء پہ جو ہے وہ اسی طرح گدلے اور میلے رہیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صفائی قلب ہے، دل کو صاف کرنا۔ رومی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ دل کو قابو میں لے آؤ، یہی حج اکبر ہے، اور 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے فرمایا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے، اس کو ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم باقی سارے اعضاء بہت سجا کے رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم جزو بدن ہے، جو پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، جو تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر اس کا نور پورے اعضاء کو بانٹتا ہے، جب حوض ہی گندا ہوگا تو اس کے اندر آنے والا ستھرا پانی پھر وہ جہاں جہاں جائے گا، وہ جن برانچز میں جائے گا، وہاں بھی پھر وہ گدلا پانی ہی ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی اور دل کی عفت، یہ سب سے اہم شے ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے پگڑی بہت اچھے رنگ کی باندھ لی، جس کا جبہ و دستار بہت خوبصورت ہے، جو دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کوئی میلے کچیلے بن کے نہ رہو، اچھے رہو۔ من کانا لہو شار فلیکرم، ہو جو بال رکھے سنوار کے رکھے، اپنے اعضاء بدنیوں کو ستھرا رکھو۔ لیکن کامیابی حقیقی طور پہ اس کا مقصوم ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اور ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر پہ لگی رہتی ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ کا یہاں لہجہ دیکھیے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نور سام کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو سارا زور پیکنگ پہ ہے، جلد پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ سجدے بھی بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اعمال، کتنے حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں بدلا، تو پھر یہ سارے اعمال اگر ہمارے اندر کو نہ بدل سکیں تو پھر باقی زندگی پر بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو زندگی بدلتی ہے دل کے بدلنے سے، اور تزکیہ نفس یہ ضروری ہے، جس کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے، اور یہ دنیا پر بھی اور آخرت میں۔ اچھے دل کا شخص اس معاشرے کا بھی مطلوب ہے، اور میرے رب کا بھی مطلوب اور مقصود اچھا دل رکھنے والا شخص ہے، جو قلب سلیم لے کے اس کے حضور حاضر ہو، کیونکہ وہ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری قربانی کا گوشت اس کو نہیں پہنچتا، وہ تم خود کھا لیتے ہو، اس کی کھالیں دارالعلوم کو، مدارس دینیہ کو دے دیتے ہو، اس کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اصل تو دل ہے، تو اس دل کا تزکیہ ہونا، اس دل کی ستھرائی، اس دل کی عفت،
اس کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی اور اس کی ستھرائی بہت لازم ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اور آگے اس کا نصاب بھی دیا۔ ستھرائی ہوگی کیسے؟ دل میلا ہو گیا، اب اس کو صاف تو کرنا ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یعنی دل کی ستھرائی کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ آپ ریگ مار سے اتار لیتے ہو، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کر لیتے ہو، تو دل بھی میلا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ستھرا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر اس کو صاف کرے گا۔ ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے کہ دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت اتارتی ہے، یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ کثرت تذکیر موت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو مرکزی عنوان بیان فرمایا وہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے کثرت ذکر کی کوشش اور مشق کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی رب ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ اٹھ دی بیندی ٹردی پھردی ستے آتے جاگ دی، نام چھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یعنی کستوری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کستوری کا مزاج ہے کہ جب اس کو آپ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر مہک تو ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑا جائے اتنی پھیلتی ہے اس کی خوشبو۔ ہر شخص کے دل میں اللہ کا نام تو رکھا ہوا ہے، لیکن کثرت ذکر کے نتیجے کے اندر اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو پھر باہو بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی، تو پھر اس کا نور پھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے میرے قبلہ عالم فرمایا کہ تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ اور حقیقت ذکر کیا ہے اس پر بہت لوگوں نے، صوفیاء نے بہت کچھ کہا، لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا حضرت شیخ مجدد الفسانی نے کہا۔